میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو کہ جس ذات کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو کہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کریم اپنے عذاب میں سے کوئی عذاب تم پر بھیج دے، اور پھر ہوگا یہ کہ تم دعائیں کرتے رہو گے مگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ جس وقت امت اپنی اس ذمہ داری کو فراموش کر دیتی ہے کہ بھلائی سے رک جائے اور برائی کے دروازے کھول دے، یا جن پر برائیوں کے دروازے کھل چکے ہیں انہیں روکنا چھوڑ دے اور انہیں بھلائی کی دعوت دینا چھوڑ دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، ایسے وقت میں اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اچھا، عذاب جب آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ لوگ عذاب کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھ پاتے، عذاب کو دفع کرنے کی طاقت نہیں رکھ پاتے، عذاب کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ پاتے ہیں، تو پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں، چلو خدا سے مانگیں گے۔ اور قوم مسلم کی یہی صورتحال ہو چکی ہے، جگہ جگہ ان پر عذاب آ رہا ہے مگر عالم یہ ہے کہ دعا مانگنے کے سوا وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، تم نے اپنے آپ کو اگر بھلائی اور برائی کے معاملے میں اگر صحیح راہ پہ نہیں لگایا تو عذاب جب تم پر مسلط کر دیا جائے گا تو تمہارا ہاتھ اٹھانا بیکار ہے، تمہارا دعائیں کرنا بیکار ہے، کیونکہ ایسے وقت میں تم دعا کرتے رہو گے مگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھ لینا مسلم ممالک کو کیا صورتحال ہو چکی ہے، کیا سخت عذاب آ چکا ہے، جہاں پہ جان اور مال کی تو بات درکنار، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ بتائیے کس خطے میں دعائیں نہیں ہو رہی ہیں؟ لوگ تو حرمین طیبین تک پہنچ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اتنے دعائیں کرنے کے باوجود بھی عذاب ٹلنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی دعائیں کرنے کے باوجود بھی حالات بدلنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ عذاب کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے حالات کو درست کر لینا ہماری ذمہ داری تھی۔ جب عذاب آ چکا ہے، اب ہٹا نہیں سکتے عذاب کو، تو سن لے، آقا نے فرمایا تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائے گی، جس کی تصویر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ مومن مسلسل دعائیں کر رہا ہے مگر حالات بدلنے کو تیار نہیں ہے، عذاب ٹلنے کو تیار نہیں ہے، جان عزت و مال کی حفاظت ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پر اور آپ پر کوئی عذاب خدا مسلط ہو جائے، اس سے پہلے اپنے حالات کو درست کر لیں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے قانون کے سانچے میں ڈال لیں، نبی کی سنتوں کے مطابق گزارنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ نے آپ کو عذاب کے آنے سے پہلے سنوار لیا تو سمجھ لیں آپ نے خود پر، اہل و عیال پر، اہل خانہ پر، اہل محلہ پر، اہل شہر پر احسان کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خود کو اس سے پہلے نہ سنوارا تو پھر جب عذاب آ جائے گا تو یہ عذاب آپ کو پیس کر کے رکھ دے گا، یہ عذاب آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گا، یہ عذاب آپ کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، اور پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ صورتحال کتنی خراب ہو چکی ہے، کوئی فرد اپنے آپ کو دائرے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنا محاسبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سماج کا خوف چھوڑ دیں، بڑوں کا خوف چھوڑ دیں، لوگوں کے دلوں سے تو خدا کا خوف تک نکل چکا ہے۔ احساس پیدا کریں، ضمیر کو جگائیں، سروں پر جو ذمہ داری رکھی گئی کہ ہم اپنے آپ کو بھلائی کی طرف لے جائیں، برائی سے روکیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں جتنی طاقت ہے اتنا کام کرنا ہے۔ بزرگوں کا یہ شیوا رہا کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، مولا جتنا کام ہے اتنی طاقت عطا فرما۔ یہ نہیں کہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی کام دے، بزرگوں کا یہ شیوا رہا کہ یہ دعائیں کرتے تھے، مولا جتنا کام ہے اتنی طاقت عطا فرما دے۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی۔